السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. اپنے سابقہ لیکچرز میں ہم نے سابقہ لیسنز کو زیر بحث کیا تھا. اپنے نیکسٹ لیکچر میں ہم فرسٹ ایئر کی انگلش کی بک 1 کے نیکسٹ لیسن اے مائلڈ اٹیک آف لوکسٹ کو زیر بحث لائیں گے. لوکسٹ آج کے کرنٹ افیئر میں اگر ہم پاکستان میں جائزہ لیں تو ہمیں یہاں پر بھی لوکسٹ کے حملے نظر آ رہے ہیں. آپ لوگ لوکسٹ سے آشنا تو ہو چکے ہوں گے. ٹڈی دل اسے کہا جاتا ہے. اپنے بہت سے پاکستان کے علاقوں میں ٹڈی دل کا شدید حملہ ہے جس کی وجہ سے فصلیں ختم ہو رہی ہیں, فصلوں کا انتہائی نقصان ہوا ہے. تو اس میں بھی ہم اسی چیز کو زیر بحث لائیں گے. مائلڈ اٹیک آف لوکسٹ یعنی ٹڈی دل کا ایک معمولی سا حملہ. ٹڈی دل جو مختلف یورپین علاقوں سے یا مختلف ایشین علاقوں میں حملہ پذیر ہوتی ہے. ٹڈی دل عام طور پر لشکر کو کہا جاتا ہے. دل اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ انتہائی بہت زیادہ گھمبیر صورت میں بہت زیادہ تعداد میں ہوتی ہیں. اس میں بھی کچھ ایسا ہوتا ہے کہ ایسا علاقہ دکھایا گیا ہے جہاں پر ٹڈی دل کا حملہ ہوتا ہے. دور افق پر کسان کیا دیکھتے ہیں کہ جب کچھ دور آسمان ہلکا نارنجی سا ہونے لگتا ہے اور یہ نارنجی پن آہستہ آہستہ بڑھتا چلا جاتا ہے اور پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ ٹڈی دل کا لشکر کو انگلش میں سوارم کہا جاتا ہے کہ یہ ٹڈی دل کا لشکر ہے جو آگے بڑھ رہا ہے. ٹڈی دل جو ہے کا لشکر, ان کا رول اصول یہ ہوتا ہے کہ یہ اتنی تعداد میں ہوتے ہیں کہ ہر جگہ کسی نہ کسی صورت میں کچھ بیٹھتی چلی جاتی ہیں. عام طور پر یہ گرین تھنگز یعنی سبز چیزوں پر بیٹھتی ہیں. درخت ہیں, درختوں کے پتے ہیں, نئی کونپلیں ہیں, اس کے علاوہ سبزی ہے, گھاس ہے, فصلات ہیں. یہ تمام چیزیں اس کی زد میں آتی ہیں اور یہ اسے خاصی تعداد میں ضائع کرتی چلی جاتی ہیں, کھاتی چلی جاتی ہیں اور اجاڑ دیتی ہیں. تو ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ یہ کچھ وہاں بیٹھ جاتی ہیں, پھر کچھ آگے چلی جاتی ہیں اور ان کے بھگانے کا طریقہ کار جو یہ ہوتا ہے کہ وہاں جہاں یہ بیٹھ رہی ہوں یا بیٹھنے لگیں یا بیٹھنے کا پلان کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں کے لوگ مختلف چیزوں کو بجا کر انہیں بھگاتے ہیں. تو یورپ کے ایسے ہی کسی علاقے میں دکھایا گیا ہے کہ کس طرح جب ٹڈی دل وہاں حملہ آور ہونے لگتی ہے تو وہاں کے کسان اپنے ملازمین کی مدد سے ٹین ڈبے بجاتے ہیں, شور پیدا کرتے ہیں اور اس کے علاوہ وہاں پر گیلے پتوں کی آگ کے بڑے بڑے الاؤ جلائے جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک تو دھواں سیاہ اٹھے, دوسری بات ہے دھواں کڑوا ہو. تو یہ چیزیں ٹڈی کو بیٹھنے نہیں دیتی. تو ٹڈی دل جو ہے وہ پھر بھی بیٹھنے لگتی ہے, لیکن کسان بہرحال یہی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ہمارے کھیتوں میں نہ بیٹھے, یہ اگلے کھیتوں میں چلی جائے. لیکن پھر بھی لشکر اتنا سیویئر ہوتا ہے کہ وہ ان کی اگی ہوئی گھاس کو, تمام فصلات کو تباہ کر دیتا ہے, درختوں کو ختم کر دیتا ہے. درخت چٹکنے لگتے ہیں, ٹوٹ جاتے ہیں. تو یہ ان کو معمولی مائلڈ اٹیک ہی کہتے ہیں کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اکثر ٹڈی کو اٹھانے میں یا بھگانے میں کامیاب ہو چکے ہیں. تو اس میں اولڈ اسٹیفن وغیرہ جو دیگر کسان دکھائے گئے ہیں, ہمیں مارگریٹ بھی ایک خاتون دکھائی گئی ہیں جس کے لیے یہ اٹیک پہلی دفعہ ہے. وہ اس کو دیکھ کر بڑی حیران و پریشان ہے. ہمسایوں سے فون آ رہے ہوتے ہیں, ٹیلی فون آ رہے ہوتے ہیں کہ ٹڈی کا حملہ ہو گیا, اس سے بچیں. تو وہ یہ تمام اپنے گھر میں بیٹھ کر دیکھ رہی ہوتی ہیں. تو اولڈ اسٹیفن جب اس کے پاس آتا ہے تو وہ ایک بھٹکی ہوئی ٹڈی کو اٹھا کر لاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ کیا تم نے پہلے سے ٹڈی دل کا حملہ کہیں دیکھا؟ اگر نہیں دیکھا تو یہ دیکھو. وہ ایک ٹڈی دل کو جب پکڑتا ہے جو اس کے قمیض کی کالر پر ہے, شرٹ کی کالر پر ہے, اس کے حصے کو وہ توڑ کر جب دکھاتا ہے تو اس کے اندر انڈوں کے گچھے ہوتے ہیں. تو وہ یہ کہتا ہے کہ آپ ان انڈوں کے گچھوں کو اگر لاکھوں سے ضرب دے کر دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ٹڈیوں کا لشکر کتنی مصیبت کا باعث بنتا ہے. کیونکہ ان کا رول یہ ہوتا ہے کہ یہ لشکر ہر اس جگہ جہاں یہ بیٹھتے ہیں تو یہ انڈے دیتے ہیں. انڈے جب دیتے ہیں تو یہ وہاں
انڈے جب دے دیتے ہیں تو یہ لشکر تو اڑ کر آگے چلا جاتا ہے، لیکن اس لشکر کے بعد جو ان انڈوں سے جو نئے بچے پیدا ہوتے ہیں انہیں ہوپر کہا جاتا ہے، ہوپر سوارم۔ یہ معمولی چھوٹے کیڑوں کی مانند ہوتے ہیں جو پھدکتے ہیں، چلتے ہیں، لیکن ان کا بھی نقصان یہ ہوتا ہے کہ یہ بھی تمام چیزوں کو کھاتے چلے جاتے ہیں، یعنی کہ سبزہ، گرینری، فصلات وغیرہ۔ تو یہ دراصل آگ جلانا، ڈبے بجانا کا عمل یہ ہوتا ہے، کسان اسی کوشش میں ہوتا ہے کہ یہ انڈے نہ دے سکیں، یہ انڈے نہ دیں، اور اس کے بعد ہمیں نیکسٹ جو ان انڈوں سے پیدا ہونے والے ہوپرز ہیں وہ ہمیں تنگ نہ کریں۔ مین مقصد یہی ہوتا ہے شور و غل کرنے کا۔ تو مارگریٹ یہ تمام کچھ جب دیکھتی ہے تو خاصی پریشان ہوتی ہے، کیونکہ وہ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ تمام فصلات اجڑ گئیں، گھاس ختم ہو گیا، لوگ پریشان ہیں کہ اب جانوروں کا کیا ہوگا، ان کا گھاس کہاں سے آئے گا۔ تو بہرکیف جب شام کو لشکر کم گھنا ہو چکا ہوتا ہے، اس کا گھنا پن ختم ہو چکا ہوتا ہے، لشکر کے گھنے پن کا اندازہ یوں لگا لیجئے کہ جب یہ آسمان پر آتا ہے تو وہاں ہر سو اندھیرا سا چھا جاتا ہے، جس طرح گھنے سیاہ بادلوں کا عالم ہو۔ تو شام کو جب لشکر کچھ کم گھنا ہوتا ہے تو لوگ جب کھانے کی میز پر بیٹھتے ہیں تو وہ یہی زیر بحث لاتے ہیں کہ زیادہ بلا آفت ٹل گئی، زیادہ آفت نہیں آئی، شکر ہے کہ ہم نے ٹڈیوں کو انڈے دینے سے روک لیا، ورنہ بعد میں آنے والا سوارم کا لشکر ہماری ہر چیز کو کھاتا رہتا۔ اور یہ سلسلہ جو ہے ٹڈیوں کے آنے کے بعد، یعنی چھوٹے ہوپرز کے آنے کا سلسلہ، ان کے آنے کے بعد 2 سے 3 سال تک جاری رہتا ہے، اور 2 سے 3 سال تک کچھ قابل کاشت نہیں رہتا۔ تو وہ یہ شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں کہ چلو بڑے لشکر سے چھٹکارا مل گیا، اب ظاہر ہے فصلات تو نہیں بچیں، لیکن وہ یہ بتاتے ہیں ایک انٹرسٹنگ تھنگ کہ اس کے اٹیک کے بعد، ٹڈیوں کے اٹیک کے بعد اب خاصی بارش ایکسپیکٹڈ ہے، جس سے سبزہ دوبارہ اگائے گا۔ شرط یہی ہے کہ اگر دوبارہ کوئی لشکر نہ آیا۔ اپنے اس لیکچر کے اختتام کو ہم قریب لاتے ہیں تو ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ٹڈیوں کا لشکر ہمارے لیے کس قدر خطرناک ہے، اور ان سے بچاؤ کا بھی ہمیں بتایا جاتا ہے کہ کس طرح اگر یہ لشکر حملہ آور ہو تو ہم مختلف چیزوں کو یا شور پیدا کر کے یا دھواں وغیرہ پیدا کر کے اس کے حملے سے بچ سکتے ہیں، اس کی خطرناک کیفیت سے ہم بچ سکتے ہیں۔ اور ہمیں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اس کے بعد یہ انڈے دینے کا اس کا کیا نقصان ہوتا ہے، ہمیں کس طرح روکنا چاہیے، اگر انڈے دے بھی دیے ہیں تو اس کے بعد میں آنے والے کیڑے ہماری کس طرح تباہی کا باعث بنتے ہیں۔ اللہ حافظ۔